نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال الله في كلام المجيد: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وقال الله في كلام المجيد: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال الله في مقام الآخر: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، اور ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، اور ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے، اور قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، جنت تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے۔ حمد و ثنا کے بعد قابل صدر احترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا کرم ہے جس کی توفیق سے ایک مرتبہ پھر اس کے دربار عالی شان میں حاضر ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد مبارک کا مہینہ ہے، تو پچھلے ہم آپ کی میلاد کے حوالے سے پچھلے جمعہ مبارک میں ہم نے گفتگو کی۔ آج ایک بڑے اہم موضوع پر مختصر سی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے تحفظ ناموس رسالت، شان رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آج کی گفتگو قرآن کے اوپر مبنی ہوگی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن پاک ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے اندر میں مثال پیش کروں گا مومنین کی بھی، کہ جو اگر مسلمان ہو کر کلمہ گو ہو کر نبی آخر الزمان کی بے ادبی کرتا ہے، اس کے لیے قرآن پاک کیا احکام جاری کرتا ہے، اور جو ہے ہی غیر مسلم جو کلمہ گو نہیں ہے، اس کے بارے میں قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔
یہ ایک بڑا نازک موضوع ہے اور قرآن پاک کے اندر اس حوالہ سے اللہ پاک نے بے شمار آیات جو ہیں ان کا نزول فرمایا. بہت سے مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا، آپ کی شان مبارک کا، آپ کی عظمت کا، آپ کی بڑائی کا، آپ کی عزت کا، نموز کا خیال رکھا. گفتگو کا آغاز قرآن پاک کی سورہ اور اس آیت کریمہ سے کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو. کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ ہونے دینا، اور اس چیز کا خیال رکھنا کہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہو جائے. اگر ایسا ہو گیا کہ تمہاری آواز فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے بلند ہو گئی، ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اور جس طرح تم آپس میں کلام کرتے ہو، گفتگو کرتے ہو، بے تکلفی کے انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہو، کلام کرتے ہو، میرے محبوب کے ساتھ اس طرح کلام نہ کرنا. اور جس طرح آپس میں گفتگو کرتے ہوئے تمہاری آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، میرے محبوب کی شان ایسی نہیں ہے کہ جس طرح تم آپس میں گفتگو کرتے ہو ویسے ان کے ساتھ گفتگو کرو. اور اپنی آوازوں کو ہمارے نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا. شاد فرمایا اگر تم نے ایسا کر دیا، جس طرح تم آپس میں کلام کرتے ہو اس طرح تم نے کلام کیا، یا ہمارے نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند ہو گئی، تو قرآن نے کہا ان تحبط اعمالکم، فرمایا تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. تم جتنی مرضی تمہیں اپنی عبادتوں پر، نمازوں پر، روزوں پر، حج پر، زکوٰۃ پر جتنا مرضی ناز ہو، فرمایا اگر تم نے میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب اس کو مورد خاطر نہ رکھا، بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کو اگر تم نے اس کی شان کے اندر اس کی حد کو کراس کرنے کی کوشش کی، تو فرمایا تمہارے جتنے مرضی اعمال ہوں گے ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور اگلا جملہ قرآن کا بڑا ہمارے لیے تشویشناک ہے. فرمایا کہ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، فرمایا نہ صرف تمہارے اعمال ضائع ہوں گے بلکہ تمہارے اعمال ضائع ہونے کا تمہیں شعور تک بھی نہ ہوگا. اب مفسرین نے اس کے اوپر بہت سی باتیں کی ہیں، اس کی تفسیر بیان کی ہے. میں یہاں ایک نقطہ صرف بیان کرنا چاہتا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو آپ نے بلند نہیں کرنا، یہ حکم ہے قرآن کا، نص سے ہے. اب دو طرح سے واقعات ہو سکتے ہیں، یا تو کوئی جان بوجھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کرے اور اپنی آواز کو بلند کرے، یا دوسری صورت ہے کہ انجانے کے اندر ہو جائے، لاشعوری کے عالم میں ہو جائے، اس کو نہیں معلوم مگر بے ادبی ہو جائے. دونوں صورتوں کے اندر قرآن نے کہا چاہے تمہیں بارگاہ مصطفیٰ کے ادب اتنے زیادہ ہیں کہ تم نے اگر شعوری طور پر بھی گستاخی کی یا غیر شعوری طور پر بھی گستاخی کی، دونوں صورتوں میں ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور اتنی سخت وعید ہے کہ اگر کسی کو یہ شعور مل جائے کہ اگر وہ یہ عمل کرے گا، یہ حرکت کرے گا، تو ہم دنیا کی مثال لیتے ہیں.
اگر کسی کو پتا ہو نا کسی کاروباری شخصیت کو کہ میں یہ تجارت کر رہا ہوں اس کے آخر پہ مجھے نقصان ہونے والا ہے تو وہ تجارت نہیں کرے گا، کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا جس سے اس کو نقصان ہو۔ تو بلا تشبیہ و بلا مثال اگر انسان کو اس چیز کی خبر ہو جائے کہ اس نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں، جتنے نیک اعمال کیے ہیں، اچھے اعمال جتنے کیے ہیں، اگر وہ یہ گناہ کر بیٹھے تو اس کے سارے پچھلے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تو انسان کوشش کرے گا کہ وہ ایسی حرکت نہ کرے۔ ایسا ہی ہے، وہ کوشش کرے گا کہ ایسی کوئی حرکت نہ ہو جس سے میرے پچھلے اعمال ضائع ہو جائیں۔ مگر یہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تو اگر میرے محبوب کی بارگاہ کے ادب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھے گا، بارگاہ مصطفیٰ کے اندر اگر تو بے ادبی کرے گا تو فرمایا جو تمہارا شعور ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، ہم نے تمہیں شعور کی آنکھ ہی نہیں عطا کرنی، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ تمہارے پچھلے سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع کر دے گا۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سکھایا جا رہا ہے، اور کتنا ادب کرنا ہے۔ قرآن نے کہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور ارشاد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، فرمایا اتنا ادب کرنا ہے کہ اس ادب کی کوئی انتہا بھی نہ رہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ قرآن نے ارشاد فرمایا، وَتُوَقِّرُوهُ فرمایا جب بارگاہ مصطفیٰ کی بات آئے تو فرمایا سارے ادب نیچے رہ جانے چاہیے، مصطفیٰ کا ادب بڑھ جانا چاہیے، ساری حدیں جو ہیں ان کا اختتام ہونا چاہیے، لیکن بارگاہ مصطفیٰ کا جو ادب ہے اس کا کوئی اختتام نہیں ہونا چاہیے۔ اتنی اللہ پاک نے حرمت تاجدار کائنات کی خود جو ہے قرآن کے اندر بیان کی ہے، آپ کی عظمت، آپ کی توقیر، آپ کی شان اتنی اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمائی ہے۔ پھر چونکہ میں نے بیان کیا کہ آج کی ساری گفتگو ادب مصطفیٰ کی قرآن کے اوپر سے ہوگی، قرآن کے حوالے سے ہوگی، تو ایک مثال آپ کے سامنے اور مومنین کی رکھنا چاہتا ہوں۔ تاجدار کائنات آپ کی مجلس سجی ہوئی ہے تو آپ بات کرتے تھے، صحابہ کی مجلس کے اندر کوئی بات بیان کرتے تھے تو اگر ان کو نہیں سمجھ آئی تو جو ہے مسلمان وہ کہتے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، رائنا کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ رائنا کا معنی ہوتا ہے کہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اور یہ صحابہ یہ لفظ استعمال کرتے تھے رائنا۔ اب اس کا ایک معنی تو ہے کہ آپ ہماری طرف توجہ کریں، لیکن اس کے اندر کفار نے، منافقین نے تھوڑی سی اس لفظ کے اندر تبدیلی کر دی۔ لفظ ہے را الف عین اور نون الف نا، ٹھیک ہے، رائنا، تو اس کا مطلب تو ہے توجہ کریں، آپ ہماری طرف اس بات کو دہرا دیں۔ تو جب کفار کو پتہ چلا کہ یہ لفظ مومنین مسلمان استعمال کرتے ہیں، انہوں نے کچھ تبدیلی کی، را الف عین کے بعد یہ کا اضافہ کیا اور لفظ بنتا ہے رائنا، تھوڑا سا لمبا کھینچنا پڑتا ہے رائنا، مگر اس کے معنی کے اندر بہت زیادہ تبدیلی آ جاتی ہے۔ ایک اس کا معنی یہ ہے جو صحابہ کہتے تھے کہ رائنا، آپ ہماری طرف توجہ کریں، دھیان کریں، اور جو انہوں نے تبدیلی کی اس کا معنی تھا کہ اے ہمارے چرواہے، یعنی اتنا انہوں نے ایک لفظ سے تبدیلی کی اور اتنی بڑی تبدیلی واقع ہو گئی۔ تو جب وہ اس مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے کفار و مشرکین، اب صحابہ کا تو یہ مقصد نہیں تھا، وہ تو مصطفیٰ کو ان کی توجہ لینے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے، مگر جو کفار و مشرکین تھے، منافقین تھے، انہوں نے گستاخی کے لیے اسی لفظ کو استعمال کیا۔ اللہ پاک نے اپنی بارگاہ سے وحی کا نزول کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خطاب مومنین سے ہو رہا ہے، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، میرے مصطفیٰ کو بلانے کے لیے آج کے بعد رائنا کا لفظ کہنا تمہارے لیے پابندی ہے، بند ہے۔ آج کے بعد تم ہمارے محبوب کو رائنا کہہ کے نہیں پکارو گے، کیونکہ گستاخوں نے، کفار و مشرکین نے اس لفظ سے گستاخی
کا لفظ مانا لیا تو اللہ پاک نے وہ لفظ صحابہ کو بیان کرنے کے لیے روک دیا اور فرمایا اگر تم نے ہمارے محبوب کو بلانا ہے، محمد مصطفیٰ کو بلانا ہے، تو کہو وقول انظرنا، نہایت ادب کے ساتھ، رائنا نہ کہو بلکہ کہو کہ اے محبوب ہماری طرف تھوڑے متوجہ ہوں، اپنی نظر رحمت، اپنی نظر شفقت ہماری طرف کریں ذرا۔ تو یہاں سے شاعر نے بھی یہ شعر لیا کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، کہ اے محبوب، اے رسول اللہ ہماری طرف توجہ فرمائیں۔ تو انہوں نے یہ لفظ قرآن سے لیا، تو اللہ پاک نے قرآن کے اندر وہ جو کافروں نے تھوڑا سا گستاخی کرنا چاہی، اللہ پاک نے صحابہ کو، مومنین کو، اہل ایمان کو وہ لفظ استعمال کرنے سے روک دیا۔ کہا وقول انظرنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، کہ اے حبیب، اے تاجدار کائنات، اے رسول اللہ ہماری طرف ذرا توجہ فرمائیں، ہمارے اوپر ذرا نظر رحمت کریں، نظر شفقت کریں۔ اور آگے ارشاد فرمایا واسمعوا، اب یہ گفتگو مومنین سے ہو رہی ہے، تو مجلس مصطفیٰ کا ادب سکھایا جا رہا ہے۔ فرمایا جب تم میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ تو اپنی توجہ پھر دائیں بائیں نہ پھیرا کرو، اور ہمارے محبوب کو بار بار یہ نہ کہا کرو کہ بات کو دوبارہ کریں۔ قرآن نے کہا وقول انظرنا، اگر متوجہ کرنا ہے تو ادب کے ساتھ بلاؤ اور کہو کہ اے محبوب ہماری طرف ذرا توجہ کریں۔ اور آگے ارشاد فرمایا واسمعوا، فرمایا یہ تمہیں کہنے کی بھی نوبت نہ پڑے، تم جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ تو ہمہ تنگوش ہو کر صرف مصطفیٰ کی طرف توجہ رکھو، اپنے سارے دھیان دائیں بائیں سے ہٹا کر اپنی ساری توجہ مصطفیٰ کی گفتگو پر مرکوز کر دو، آپ کے چہرہ انور پر مرکوز کر دو، تاکہ تمہیں دوبارہ یہ کہنے کی نوبت ہی نہ آئے کہ وقول انظرنا، کہ ہماری طرف توجہ کریں۔ بس مصطفیٰ کریم جو بات کہیں وہ تم ویسے ہی اپنی سماعتوں کی نظر کر لو، سن لو ان کو، دوبارہ تمہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور اگر کہا کہ تم اس کے باوجود یہ عمل جاری رکھا اور مصطفیٰ کو اسی طرح مخاطب کرتے رہے تو فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، فرمایا پھر اللہ کی بارگاہ سے تمہیں وہ عذاب ملے گا جو اللہ پاک نے کفار کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو آپ بتائیں یہ آیت جو مومنین سے خطاب ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، خطاب مومنین سے ہے، اور صرف مصطفیٰ کو بلانے کی بات ہے کہ اے محبوب آپ یہ بات کو دوبارہ ذرا ریپیٹ کر دیں، دوبارہ بیان کر دیں۔ اللہ پاک کو صحابہ کا یہ عمل بھی پسند نہیں آیا، فرمایا جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ تو پھر دوبارہ نہیں کہنا، جو مصطفیٰ بیان کرے اس کو توجہ کے ساتھ سنو۔ اور فرمایا تم اگر یہ عمل کرو گے تو تمہیں پھر اللہ پاک اپنی بارگاہ سے دردناک عذاب عطا کرے گا، اور وہ عذاب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو کفار کو اللہ پاک عذاب دے گا۔ تو اتنا ادب بارگاہ مصطفیٰ کا سکھایا جا رہا ہے، بتلایا جا رہا ہے۔ یہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو، تاجدار کائنات کو خاص شان عطا کی ہے جو کسی اور نبی کے حصہ میں نہیں آئی۔ پھر قرآن کا ایک اور مقام ہے سورہ القلم، قرآن پاک کا 29واں پارہ، اس کی دوسری سورہ ہے۔ ایک کافر نے، عقبہ بن مغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، بے ادبی سے آپ کو بلایا، تو یہ قرآن کا وہ واحد مقام ہے کہ اللہ پاک نے اتنی سختی کے ساتھ گفتگو کی، اور اس کافر کی اللہ پاک نے قرآن کے اندر 9 خصلتیں بیان کی۔ اب اس نے تو ایک بات کی تھی نا، سورہ قلم آپ اس کا مطالعہ کریں، آیت نمبر 10، 11، 12، 13، 14، 15، اور آپ کے علم کے اندر اضافہ ہوگا۔ اب اللہ کی شان برا ہے، اور قرآن کے اندر آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے کسی کو گالی نکالی ہو؟ تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ پاک کی شان ہے، وہ اچھے طریقے سے کلام کرتا ہے، تو اس نے اپنے محبوب کو بھی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اچھا اخلاق عطا کیا ہے، مگر جہاں
نبی کے گستاخ کی بات باری آئی تو اللہ پاک نے اس سے بھی گریز نہ کیا اور کہا اتلم بعد ذالک ذلیم، کہا کہ اے محبوب جو آپ کی شان کے اندر گستاخی کرتا ہے یہ حلالی نہیں ہے، یہ حرامی ہے۔ تو اس عقبہ بن مغیرہ کی اللہ پاک نے 9 خصلتیں بیان کی، فرمایا یہ 1 نمبر کا خبیث انسان ہے، یہ جھوٹا ہے، فرمایا یہ بخیل ہے، یہ لوگوں کو تانے دیتا ہے، یہ اسلام کے اندر طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالتا ہے، آپ کا رستہ روکتا ہے۔ اور آخر پر ساری خصلتیں بیان کرنے کے بعد کہا اے محبوب آپ اس کی بات سے پریشان نہ ہوں، وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ ذَلِيمٌ، فرمایا یہ حرام کا نطفہ ہے۔ اب عقبہ بن مغیرہ نے جب یہ ساری آیات سنی وہ دوڑا اپنے گھر کی طرف، گھر دوڑا اور جا اس نے تلوار نکال لی اور اپنی ماں کو کہا ماں آج سچی بات کرنی ہے، آج سچی بات کرنی ہے، اللہ کا کلام اترا ہے، میں نے محمد مصطفیٰ کی شان کے اندر گستاخی کی تھی، جملہ کسا تھا، باقی 8 خصلیں تو میرے اندر موجود ہیں، تو میں جانتا ہوں میں جھوٹا بھی ہوں، بخیل بھی ہوں، تانا زنی بھی کرنے والا ہوں، اسلام کے رستے پہ رکاوٹیں بھی ڈالنے والا ہوں، مگر ایک ایسی بات ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، کہتا ہے کہ وہ مجھے نہیں معلوم، اس کی گواہی تم دے سکتی ہو، اور اگر آج تم نے جھوٹ بولا تو میں تمہاری گردن اتار دوں گا۔ تو اس کی ماں نے پوچھا بیٹا کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے عقبہ بن مغیرہ نے کہا کہ ماں مجھے یہ بتاؤ کہ میں حلالی ہوں یا حرامی ہوں، مجھے تم نے کہاں سے لیا ہے؟ تو اس کی والدہ نے کہا تمہاری نسبت تو تمہارے والد کی طرف ہے، مگر اس کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں تمہیں اس سے لے سکوں، لہذا میں نے اپنے غلام چرواہے سے تمہیں لیا۔ تو اس نے تلوار اس نے کہا واقعی اللہ پاک نے حق سچ بیان کیا، مصطفیٰ نے حق سچ بیان کیا۔ تو قرآن کی اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو مصطفیٰ کی شان کے اندر گستاخی کرتا ہے وہ کوئی حلالی خون نہیں ہو سکتا، وہ حرامی خون ہے۔ آج سے یہ کلیہ آپ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ جو شان مصطفیٰ کے اندر گستاخی کرتا ہے اس کے رگوں کے اندر حلال خون نہیں ہوگا بلکہ وہ حرام کا نطفہ ہوگا۔ اور پھر ائمہ حدیث نے اور مفسرین نے قرآن کے ان مقامات کی شرح کرتے ہوئے لکھا، کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کی بے ادبی کیا، فرمایا اگر کوئی تاجدار کائنات کی تعریف کرتے ہوئے بخل سے کام لے، فرمایا بخل سے کام لے، حسد کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے، اور کھل کر تذکرہ مصطفیٰ نہ کرے، فرماتے ہیں ہمارے نزدیک وہ بھی گستاخ ہے۔ جب مصطفیٰ کے ذکر کی باری آئے تو فرمایا اس کے لیے اچھے سے اچھا ذکر پسند کر کے مصطفیٰ کی شان کا ذکر کیا جائے، اچھے الفاظ کا چناؤ کیا جائے تاکہ نبی محتشم تاجدار کائنات آپ کی شان کے مطابق آپ کی شان بیان ہو سکے۔ اور پھر یہ تو بات تھی نا کافر تھا، آگے کفار نے بھی طرح طرح کے حملے کیے مسلمانوں کے اوپر، تاجدار کائنات کی شان کے اوپر، اور مسلمانوں کو بھی یہ سکھایا گیا کہ ادب مصطفیٰ سکھایا گیا، آپ کی مجلس کے اندر بیٹھنے کا ادب سکھایا گیا، جو پہلے میں نے آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، سارا مومنین سے خطاب ہے، پھر پڑھی لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، کہ جب مصطفیٰ کی عزت کی باری آئے تو پھر عزت حد سے نہیں کرنی، حد سے بڑھ کے کرنی ہے۔ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، فرمایا جس کی کوئی انتہا نہ ہو، فرمایا وہ شان رسالت مآب ہے۔ اور ایک اور مقام کے اندر قرآن نے کہا سورہ احزاب کے اندر کہ ان اللہ یؤذون اللہ ورسولہ، فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اب اللہ کو تو کوئی تنگ نہیں کر سکتا، اذیت تو مصطفیٰ کو پہنچی ہے، ان کو کفار اذیت دیتے تھے، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جس نے مصطفیٰ کو اذیت دی گویا ایسے ہی ہے جیسے اس نے خدا کو اذیت دی، فرمایا جو مصطفیٰ کو اذیت دے گا، فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا، فرمایا میں اللہ، میں پروردگار اس پر اس دنیا میں بھی لعنت بھیجوں گا، وللآخرہ، فرمایا آخرت میں بھی لعنت بھیجوں گا، فرمایا وہ اس دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گا اور
آخرت کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور ارشاد فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، فرمایا اس بندے کے لیے جو ہمارے محبوب کو اذیت دے، ان کو تکلیف پہنچائے، فرمایا دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہم نے سجا رکھا۔ اب یہ جو ہے یہ تاجدار کائنات کی شان کا ذکر ہو رہا تھا کہ ان کو اگر کوئی اذیت دے تو وہ دنیا میں بھی ذلیل ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہے، دردناک عذاب ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا واللہ یؤذی المؤمنین والمؤمنات، اور اگر کوئی مسلمان کو، مومنوں کو اگر کوئی اذیت دے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو قرآن نے کہا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ انہوں نے ایک جھوٹا بہتان باندھا ہے ان کے اوپر، اور ان کا ان کو عذاب دیا جائے گا، یعنی ان کو اس گناہ کے بدلے میں عذاب ملے گا۔ تو ایک طرف پچھلی آیت کے اندر آقا علیہ السلام کی شان کا ذکر ہے کہ اگر ان کو اذیت دے گا تو دنیا اور آخرت دونوں کے اندر رسوا ہے، ذلیل ہے اور دردناک عذاب ہے، اور آگے کہا کہ مومنین کو اگر تکلیف پہنچائے گا تو پھر کچھ عذاب ہے۔ تو اللہ پاک نے خود فرق ڈال دیا، فرمایا عام مومنین کی طرح میرے مصطفیٰ کی عظمت اور عصمت نہیں ہو سکتی، فرمایا مومنین کو اگر تکلیف پہنچاؤ گے تو اس کے لیے اور عذاب ہے، تم نے برا عمل کیا، بغیر مقتصبوا فقد احتملوا بہتانا و اسما عظیما، تم نے مومنین کے اوپر بہتان باندھا، اور بہتان کی سزا تھوڑی سی ہوتی ہے، اور فرمایا اگر تم نے ہمارے محبوب کے ساتھ زیادتی کی، ان کو اذیت پہنچائی، تو فرمایا اس کے لیے تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا، اور دنیا اور آخرت دونوں کے اندر تمہیں ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا۔ یہ شان رسالت مآب ہے۔ پھر آپ قرآن پاک کا 30واں پارہ دیکھیں، جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو چچا ہیں ابو لہب، اس نے گستاخی کی، ہاتھ کا اشارہ کیا۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے خون کا بھی خیال نہیں رکھا، رشتہ داری کا بھی خیال نہیں رکھا، فرمایا جہاں ہمارے محبوب کی، اب وہ بھی تاجدار کائنات کے